یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیخ بہائی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے سے شیخ محمد شمس الدین کے حوالے سے اس روایت کو بشکل واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ عنوان بصری اس شخص کا نام تھا، عنوان بصری، 94 سال کی عمر کا شخص ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں 94 سال کی عمر کا مطلب کیا ہوگا، ضعیفی کا عالم کیا ہوگا، بھول جانے کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اتنا شوق تھا کہ کبھی امام مالک کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور جب سے امام کا مدرسہ مدینہ منورہ میں اتنا آسان ہوا تو مکتب امام صادق علیہ السلام میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ امام علیہ السلام کا انداز، کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے کہ بتائیے کہ امام علیہ السلام کی مشکلات کیا تھی، تو چھٹے امام کی مشکلات میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ امام علیہ السلام کا مدرسہ حکومت کی نگاہوں میں رہتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے مکتب میں آنے والے ہر طالب علم پر، ہر عالم پر، ہر دوست پر، ہر محب پر حکومت کی خاص نگاہ ہوتی تھی۔ بہت غور کیجئے گا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آیت اللہ خوئی کو ان کے شاگردوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا تھا، وہ بھی صدام ملعون نے یہ کہہ دیا تھا کہ جوتیاں پہن کے آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی مشکلات کیا ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کی کیفیت کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کیا، مشکلات کیا، یہ آپ جانتے کہ کبھی داؤد کی ماں روتی ہوئی امام کی بارگاہ میں آتی ہے کہ مولا میرا بیٹا سپاہی اٹھا کر لے گئے، نہیں معلوم زندہ ہے کہ مارا گیا۔ اور کبھی بشار مکاری امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا میں نے خاتون کو دیکھا کہ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اس کا جرم کیا ہے؟ ایک جرم ہے کہ اس نے شہزادی کونین کے قاتلوں پہ لعنت کر دی ہے۔ تو امام کی مشکلات کیا ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جیسے کربلا کے لیے چوتھے امام روتے تھے ایسے پانچویں امام روتے تھے، اور پانچویں امام نے دنیا سے جانے سے پہلے عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے 10 سال کی عزاداری کے لیے سرمایہ الگ فرمایا تھا۔ ایسے امام صادق علیہ السلام نے 7 سال تک عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے اپنی میراث میں سے رقم کو الگ فرما دیا تھا، اور آپ کا حکم تھا کہ 7 سال تک میرے ان پیسوں سے نام حسین کی مجلس برپا کیجیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کی مشکلات کا اندازہ بھی ہوتا چلے، 4000 شاگردوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، بلکہ امام ساری مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اسی لیے شاید عنوان بصری جب امام کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگا، بوڑھا شخص ہے، یہ جا کر بیٹھتا وہاں بھی ہے، مالک بن انس کے پاس بھی، امام کے پاس بھی آ کے بیٹھنے لگا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس لیے یہاں پر آتے ہو؟ تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو مالک کے پاس آیا کرو۔ دیکھو ہمارے پاس تو حکومت کی نگاہ رہتی ہے، ہم ہمیشہ حکومت کی نگاہوں میں کھٹکتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس آیا جایا نہ کرو۔ امام کے مکتب میں آنے والے ہر شخص کا انداز الگ ہے۔ عنوان کہتا ہے میرا دل ایسا کیفیت سے دوچار ہوا، پریشان ہو گیا، اور روتا ہوا امام کی بارگاہ سے اٹھا کہ اگر مجھ میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو کبھی میرا امام اس انداز سے مجھے واپس نہ کرتا۔ کہتا ہے کہ میں نکل گیا، اس کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی، اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں رو رو کر کہتا تھا پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل کو میری طرف موڑ دے۔ بہت غور کیجئے گا، 94 سال کی عمر میں علم کی پیاس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر امام اپنے مکتب سے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ تم بار بار یہاں آیا جایا نہ کرو، تو پھر جا کر خدا سے کہتا ہے خدایا میرے طرف امام کی رحمت کو اور محبت کو موڑ دے۔ اسی لیے تو آیت الدعاء میں آپ پڑھتے ہیں حب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیر
خیرہو، جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے خدایا حب لنا، دے دے ہمیں امام زمان کی مہربانیوں کو، امام زمان کی رحمتوں کو، امام زمان کی دعاؤں کو، امام زمان کی ساری نیکیوں کو ہماری طرف موڑ دے۔ جیسے آج آپ دعا مانگ رہے ہیں، ایسے عنوان بصری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ختمیہ مرتبت کے روضہ مقدس پہ دعا مانگی تھی۔ خدایا امام کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے اتنا حاصل ہو جائے جس پر میں چل کر ہدایت کے راستے کو حاصل کر لوں۔ اس خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اتنا پریشان، گھر میں جا کے بیٹھ گیا، نکلتا ہی نہیں ہے۔ مالک کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب بہت دل تنگ ہوا تو خدمت امام صادق علیہ السلام میں دروازہ امام پر پہنچا۔ کہتا ہے عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا، امام کے دروازے پر آیا اور امام کے دروازے پر دق الباب کیا۔ امام کے خادم نے دروازے پر آ کر پوچھا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا میں امام سے ملنے آیا ہوں، خوبیوں والے نیکیوں والے امام سے ملنے آیا ہوں، انسانوں کے رہنما سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے غلام کہ اس وقت تو امام نماز میں مشغول ہیں۔ 94 سال کا شخص امام کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد خادم پلٹ کے واپس آیا، کہتا ہے آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ آؤ کہ تمہیں امام نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بات غور کیجئے، لوگ اپنے اپنے انداز سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں کربلا مولا، لوگ جاتے ہیں نجف اشرف، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مگر ہر مانگنے والا اپنے اپنے انداز سے امام سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی جو علم و معرفت اور روحانیت بھی مانگ رہا ہو۔ بیٹھ گئے عنوان، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، جب امام کی خدمت میں مجھے لے جایا گیا، میں نے امام کو سلام پیش کیا۔ امام نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں مغفرت نصیب کرے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے کنیت وہی ہے جو کنیت خود امام معصوم کی ہے۔ مولا بھی ابا عبداللہ ہیں اور یہ عنوان بھی کہتا ہے میں ابو عبداللہ کی کنیت سے معروف ہوں۔ امام فرمایا تمہاری کنیت بڑی عمدہ ہے، اللہ تمہاری کنیت کو محفوظ رکھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ عنوان سوچ رہا ہے دل میں، کہتا ہے اگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے تو دعا بہت ہے۔ امام کی زیارت و سلام کے بعد یہ دعائیں میرے لیے بہت بڑی دعائیں ہیں، اگر اس کے علاوہ مجھے اور امام کچھ بھی نہ دیں تب بھی میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عنوان کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عنوان تم کس لیے آئے ہو؟ مجھ سے ابو عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ سے علم چاہتا ہوں۔ فرمایا علم؟ العلم نور۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کون سا مدرسہ ہے؟ 4000 افراد سے امام کا الگ الگ رابطہ ہے۔ کہیں امام کے الفاظ روشنی کی تھیوری کے بارے میں، کہیں امام کے الفاظ سورج کی اور زمین کی حرکتوں کے بارے میں۔ امام پہلی شخصیت قرار پائے زمانے کی، ورنہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اس لیے کہا جاتا تھا کہ رد الشمس یعنی امام نے سورج کو پلٹا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پائے جو فرماتے ہیں زمین خود حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد۔ اب سمجھیے کہ مولائے متقیان نے سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ زمین کی حرکت کو موڑ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ پہلی شخصیت
امام پہلی شخصیت قرار پائے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں ایک ایسی گیس بھی موجود ہے جو آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاتوں میں زنگ آ جاتا ہے۔ امام کے الفاظ اس زمانے کے اعتبار سے بہت غور کیجئے گا، مولائے متقیان کا دور اور ہے، جب امام فرما رہے ہوں آؤ میں تمہیں طریقہ بتا دوں گھروں میں روشنی پیدا کرنے کا، لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں، مگر چھٹے امام کا دور الگ ہے۔ امام علیہ السلام نے علم الابدان کے اعتبار سے 20 قسم کے عناصر انسان کے جسم کے اندر بیان کیے، فرمائے 4 الگ ہیں، 8 الگ ہیں اور 8 الگ ہیں، 4 سب سے زیادہ ہیں، 8 اس سے کم ہیں، دوسرے 8 اس سے بھی کم ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اخلاق اور طبیعتیں 4 قسم کی ہیں انسان کے اندر، ایک خون ہے، ایک بلغم ہے، ایک صفرا ہے، ایک سودا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں جب کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خون کی کیفیت کیا ہے، امام فرماتے ہیں خون خادم جسم ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ خون غلام ہے، دوڑتا پھرتا ہے نا، یہ دوڑتا پھرتا ہے، خون غلام بدن ہے، لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے مالک کو قتل بھی کر دیتا ہے، یہ امام کے الفاظ ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک اسپاٹ اگر آ کر رک گیا کسی شریان میں، امام کے الفاظ آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ برین ہیمرج ہوتا کیا ہے۔ فرمایا غلام ہے، لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے آقا کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلغم کی کیفیت کا، بلغم حاکم بدن ہے، صفرا اور سودا کی کیفیت زمین و آسمان بدن کی مانند ہے۔ اس زمانے میں امام کے الفاظ جبکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا انسان کے جسم میں ایسا بھی ممکن ہے۔ اللہ اکبر! امام وہ پہلی شخصیت قرار پا رہے کہ جو آپ نے مشکل ترین مسائل کو آسان کیا۔ تو عنوان بہت غور کیجئے، ایک عنوان بصری سے امام کے الفاظ، العلم نور، سب سے باتیں الگ الگ کر رہے ہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، علم تو ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے، اور خدا سے ہدایت طلب کرو۔ عنوان کچھ تو خاص بات ہے، سارے طالب علم برابر نہیں ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں عنوان اپنے سینے میں، اپنے دل میں حقیقت عبودیت کو تلاش کرو، جب حقیقت عبودیت تمہیں مل جائے تو پھر خدا سے ہدایت مانگ لو۔ پوچھتا ہے عنوان مولا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ آیا ہے علم حاصل کرنے، 94 سال کا بوڑھا انسان، اور اتنے چکر لگانے کے بعد امام اس سے سوال کر رہے، مشکل سوال، حقیقت عبودیت پہچان لو۔ کہتا ہے مولا آپ بتائیے حقیقت عبودیت کیا؟ امام فرماتے ہیں 3 باتیں حقیقت عبودیت ہیں۔ پہلی بات کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو کچھ شے ہے اس کا مالک پروردگار عالم ہے، انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ انا للہ ہے، ہم سب کے سب خدا کی ملکیت ہیں، خدا مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ پہلے انسان یہ سمجھ لے حقیقت عبودیت میں کہ اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں، تمام اشیاء کا خدا مالک ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ مالک ہے تو پھر راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا؟ اپنا مال نہیں ہے، مال خدا ہے، راہ خدا ہے، میرا کام تو ثواب لے لینا ہے۔ اگر انسان مال کو خدا کا مال سمجھے تو راہ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں اے عنوان بصری یاد رکھو حقیقت عبودیت کی دوسری کیفیت یہ
کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے کہ ساری تدبیریں انسان تو بناتا ہے مگر ایک کوئی اور مدبر بھی ہے، کہ جو آپ کے جد نے فرمایا تھا کہ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچان لیتا ہوں۔ تو ارادے بناتے ہوئے، تدبیریں کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لے گا تو کسی تدبیر کے ٹوٹنے پر مصیبت کا شکار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسرا جملہ حقیقت عبودیت میں امام فرماتے ہیں اے عنوان یاد رکھو، امر و نہی پروردگار میں اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا لو۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ امر خدا ہے کہ نہی خدا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ خدا نے اس کام سے روکا ہے، اس کام کا حکم دیا ہے۔ اگر تینوں باتیں حاصل کر لو گے تو یاد رکھو قدم اٹھاتے ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر اٹھاؤ گے تو کسی کی ملامت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر قدم کو روکو گے خدا کے حکم سے تو کسی کی بات تمہارا دل پریشان نہیں کرے گی۔ حقیقت عبودیت کو جب امام نے بیان فرمایا، اب یہ کہتا ہے عنوان، مولا میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں۔ ابھی تک امام نے علم کی بات کھولی نہیں ہے، میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا نصیحت چاہتے ہو تو عنوان یاد رکھو، میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ آیا کس لیے تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے شاید علم حاصل کرنے کا مطلب کہ مکتب میں بیٹھ کر آپ قاعدہ کھول لیجئے، الف بے پہ پڑھ لیجئے، یہ علم اور ہے، اور جو آل محمد کی بارگاہ سے عطا ہو وہ علم اور ہے، جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں 9 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد کر لو۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں 9 باتوں کی۔ 3 باتوں کا تعلق ریاضت نفس سے ہے، 3 باتوں کا تعلق حلم سے، بردباری سے ہے، اور 3 باتوں کا تعلق علم سے ہے۔ آیا ہے علم کے لیے، ریاضت نفس پہلے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو عنوان، جب تک کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو تو بغیر خواہش کے وہ چیز کبھی مت کھانا۔ اگر بغیر خواہش کے کھاؤ گے تو حماقت اور دیوانگی پیدا ہو جائے گی۔ بہت غور کیجئے گا، آج بہت سارے مسائل لوگ کہتے ہیں نا کن ذہن ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب وقت بے وقت کھانے لگیں گے، امام کے الفاظ پہ غور کی، یہ نفس کی ریاضت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے عنوان، جب تک کسی شے کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے تو اس شے کو کبھی کھانا مت۔ اگر بغیر خواہش نفس کے کھاؤ گے تو اس کے کھانے سے حماقت اور دیوانگی پیدا ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اگر کسی شے کی خواہش کھانے کی پیدا ہو جائے تو دیکھو حلال ہے کہ حرام، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت کر کے اسے کھا لینا خواہش پیدا ہو جانے کے بعد۔ نمبر 2۔ نمبر 3، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بہت غور کیجئے گا، خاص روایت ہے یہ علم کے اعتبار سے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے جد نے ارشاد فرمایا سب سے برا برتن، سب سے برا برتن شکم کے علاوہ کوئی نہیں جسے بھرا جائے۔ سب سے برا برتن شکم انسان ہے کہ جسے بھرا جاتا ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ہو تو یاد رکھو کہ اس برتن کو اگر بھرنا ہی پڑ جائے تو منہ تک نہ بھر دینا، اس کے 3 حصے کر لینا۔ ایک حصے میں خوراک رکھنا، ایک حصہ پانی کے لیے خالی رکھنا، ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دینا۔ ورنہ انسان تو کبھی اتنا کھا لیتا ہے کہ سانس پھول جاتی ہے، چلا صلوات پڑھے محمد والے۔ میں
حیران ہوں مولا، کوئی آپ سے علم پوچھنے آیا، آپ اسے کھانے کی طریقے بتا رہے ہیں۔ کوئی تو تعلق ہے علم کا ریاضت نفس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے علم آتا ہے پھر حلم آتا ہے۔ امام نے اس کے برعکس بیان کیا، حلم پہلے ہے، علم بعد میں۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ودیت ہوا کرتا ہے، اس میں پہلے ریاضت ہے، پھر حلم ہے، پھر علم ہے۔ ارشاد فرمایا، سنو حلم کی 3 باتیں۔ پہلی بات، اگر کوئی تم سے کہے جھگڑتے ہوئے کہ اگر تم ایک کہو گے تو اس کے جواب میں 10 سنو گے، تو تم بڑے تحمل کے ساتھ کہنا کہ بھائی تم اگر مجھے 10 کہو گے تو میں تمہارے جواب میں 1 بھی نہیں کہوں گا۔ میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، مگر آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو امام اتنے چکر اسے کیوں لگوا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر کوئی تم سے کہے، عام طور پر انسان کو خود غصہ نہ بھی آتا ہو، لیکن اگر سامنے والا غصے پر ابھارے، غصے والی بات کہے جو آپ کے برداشت کے لیے مناسب نہ ہو، آپ برداشت نہ کر سکتے ہو، امام اس وقت کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے کہ 1 کہو گے 10 سنو گے، تو تم جواب میں تحمل کرتے ہوئے کہنا کہ بھائی تم 10 کہو گے، مجھ سے 1 بھی نہیں سنو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر گالی کا لفظ استعمال کرے، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے میزان الحکمت سے پڑھ رہا ہوں، اور عین کے حروف سے علماء کی صفات کی عنوان میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یعنی ایسا جملہ کہے جو تمہاری شان کے بہت زیادہ خلاف ہو، تو یاد رکھو اس سے کہنا کہ جو تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اگر یہ غلط تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو خبردار اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا، کہ سب سے بہترین حلم اسی بات کے اندر ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے یا کم از کم خاموشی اختیار کر لے۔ 3 باتیں امام نے بیان کی اور ریاضت نفس کے بارے میں، اور 3 بیان کی حلم کے بارے میں۔ پھر ارشاد فرمایا، دیکھو عنوان 3 باتیں نصیحت کی یاد رکھو علم کے بارے میں، بہت غور کیجئے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں عنوان، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو، مگر یاد رکھو علماء کا امتحان لیتے ہوئے مت پوچھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، وہی مسئلہ اٹھا کر آپ نے ایک اور عالم سے پوچھ لیا، پھر دونوں مسئلوں میں تقابل کرنے بیٹھ گئے، اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں۔ اس بات سے ہمارے اور آپ کے امام نے منع کیا ہے کہ علماء کے امتحان کے لیے ان سے سوال مت کرنا، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں علم کے 3 نکات کو بیان کرتے ہوئے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ عنوان، اگر کچھ جانتے بھی ہو تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دو۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ جانتے بھی ہو تو بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اور تیسری بات، عنوان یاد رکھو، بغیر علم کے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے علم کے ساتھ فتویٰ دینے والے کم ہوتے ہیں، اور علم کے بغیر فتویٰ دینے والے بہت ہوتے ہیں، اور کہیں اور ملے نہ ملیں، یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج کے معاملات میں مل جاتے ہیں۔
امام نے یہ 9 باتیں بیان کی، پھر اس عنوان سے ساتھ میں جاؤ اب ہماری عبادت دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام فرماتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ عنوان کو امام رخصت کر چکے۔ امام کی بارگاہ مقدس کون سا ایسا طالب علم ہے جس نے امام کے سامنے اپنے طلب علم کی خواہش کا اظہار نہ کیا ہو اور امام نے اسے عطا نہ فرمایا؟ چاہے مسئلہ فقہ ہو یا مسئلہ حدیث یا مسئلہ قرآن ہو۔ بہت غور کیجئے، ایک خاص عنوان کے تحت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کل ہم نے نماز کے حوالے سے امام کے روایت کو بیان کیا تھا۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا، قسم بخدا اس مکتب کی علامت یہ ہے کہ اس مکتب میں ہر حکم میں ایسی علت موجود ہے، ایسے فلسفے پوشیدہ ہیں کہ کسی مکتب میں نہ ملیں گے۔ حد تو یہ ہے مسئلہ روزے کا کیوں نہ ہو۔ بہت غور کیجئے، قسم بخدا فخر ہے کہ باقی سارے مسلمان سورج کے چھپتے کے ساتھ روزہ توڑ لیتے ہیں، حالانکہ 2-4 قدم اگر اوپر ہو جاتے تو سورج دکھائی دے جاتا۔ ہمیں اتنا بلند کیا امام صادق علیہ السلام نے، اتنا بلند کیا کہ سورج کو وہاں سے دکھا دیا کہ جب تک ڈوب نہ جائے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو تمام، قرآن کہتا ہے پھر روزے کو تمام کرو رات تک۔ اور یہ فخر صرف امام صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کو حاصل ہے۔ چاہے حج کی بات کیجئے تو ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں، بہت ساری روایات ہیں، سب سے زیادہ احادیث فقہ کے باب میں بھی صرف امام سے روایت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں عرفات کے میدان میں، اور عرفات کے میدان میں جو دعائیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں آپ نے بلند مقام سے کچھ اعلان فرمایا ہے۔ اس اعلان کا پہلا جملہ ہے ایھا الناس، سب سے پہلے انسانوں کے امام سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا امام بھی تھے رسول بھی تھے، امام الانبیاء بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں، اور انسانوں کے لیڈر امام بھی ہیں۔ سب سے پہلے وہ تھے، اس کے بعد ہمارے جد امیر المومنین انسانوں کے امام، پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے جد امام مجتبیٰ انسانوں کے امام، اس کے بعد ہمارے جد سرکار سید الشہداء انسانوں کے امام، اس کے بعد علی ابن الحسین انسانوں کے امام۔ پھر فرما رہے، بہت غور کیجئے گا، عرفات کے میدان میں انسانوں کی بات کیوں کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر ہے اللہ کا حق۔ سارے انسان وہاں جمع تھے، امام یاد دلا رہے تھے علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی الباقر، اس کے بعد ہا آپ نے اپنے نام کو استعمال کرنے کے بجائے لفظ ہا کو استعمال کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں جب پلٹ کر حج سے واپس آیا میں نے لفظ ہا کی تفسیر معلوم کی۔ بہت غور کیجئے گا، میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے۔ امام کے الفاظ ایسے ہی حدیث کے اندر محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ تو حدیث میں جیسے 4 قسمیں قرآن کی آیتوں کی، ایسے 4 قسمیں احادیث کی، بس زبان معصوم۔ جیسے قرآن میں بعض مقامات پر خدا نے استعمال کیا کوڈ ورڈز کو، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ایسے امام نے استعمال کیا کوڈ ورڈ ہا اور حاصل بات پڑے محمد والے۔
کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں وقت کا امام انسانوں کا رہبر ہوں، جو سوال کرنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ہاں کی تفسیر لغت عرب کے اعتبار سے جب معلوم کی گئی تو اس کے دو معنی سامنے آئے، ایک اپنی طرف دعوت دینا، ایک سوال کی طرف متوجہ کرنا۔ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھنے والے امام کی خدمت مقدس میں سوال کر رہے تھے، مولا بتائیں سب سے پہلی تحریر کب لکھی گئی؟ کبھی تاریخ کا لفظ، کبھی تحریر کا لفظ۔ تاریخ الگ موضوع ہے، تحریر الگ موضوع۔ سب سے پہلی تحریر کائنات میں کب لکھی گئی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت لکھی گئی جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو مثل ریت کے ذرات کے پیش کیا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو ریت کے ذرات کی مانند پیش کیا جا رہا تھا۔ جب سب کا تعارف ہوتا گیا تو ایسے میں جب جناب داؤد علیہ السلام کا تعارف ہوا کہ یہ کون ہے، کہ یہ آپ کی اولاد میں نبی ہوں گے داؤد، کہ ان کی عمر اتنی کم کیوں ہے 60 سال، یا کہتے ہیں 40 سال ان کی عمر ہے، یہ 40 سال کم نہیں بہت؟ کہ ان کی عمر ہمارے خدا فرماتا ہے ہماری کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ہاں اگر تم چاہو تو اپنی عمر میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فرمایا پروردگار میں اپنی عمر کے 60 سال انہیں دیتا ہوں تاکہ ان کے 100 مکمل ہو جائے۔ 40 تو ان کے اپنے ہیں، 60 میں دیتا ہوں تاکہ 100 مکمل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت خدا نے فرمایا لکھ لو، کہیں آدم بھول، صلوات پڑھے محمد والے، لکھ لو کہیں آدم بھول نہ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بہت غور کیجئے گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایسا ہی ہوا۔ روایت کے جملے ہیں جب ملک الموت جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو آگے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کے پوچھا ابھی کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کو لینے آیا ہوں، کہ ابھی 60 سال باقی ہیں، ابھی تو 60 سال باقی ہیں۔ جلدی سے ملک الموت کے لیے اس تحریر کے بھجوانے کا انتظام کیا گیا۔ یوں کہیے ملک الموت گیا ہو، لے کر آیا ہو، یا جبرائیل امین کے ہاتھ سے تحریر بھجوائی گئی ہو۔ اچھا 60 سال باقی ہو، یقیناً باقی ہیں، مگر آپ تو یہ دے چکے ہیں، یہ تحریر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تحریر کبھی آغاز دنیا کے اعتبار سے کب؟ جب کہ